ویسے شریعت میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے غالباً یہ چیز ترکی سے شروع ہوئی ہے، یہ بھی رسمی ہے، لیکن یہ ان کا اپنا فعل ہے، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تعظیمی چیز ہے، لوگوں نے اختیار کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے تو بہت سے جھگڑے مٹ جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے فرض اور سنت موقدہ کے کسی اور بات پر اصرار معصیت ہے۔ مثلا ہم کوئی مسلک اختیار کرتے ہیں مگر اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ہم اپنے فائدے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے کوئی رسم یا طریقہ بنا لیں، پھر لوگوں کو اس کا پابند کریں کہ تم بھی ایسا کرو، اس کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، اسی طرح کوئی اور فرض ہے یا سنت موقدہ ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ اس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ باقی ہم لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے اوپر اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے بعض لوگ کرتے ہیں، مسجدوں میں جو بیان کرتے ہیں اس میں ایسی کچھ بے بنیاد قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب ویسے تو معقول آدمی تھے، اکثر حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے بیان بہت اچھا ہوتا تھا، بعض اوقات کچھ تعصب بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ انہیں کسی طرح یہ ثابت کرنا تھا کہ اس چیز کی شرعی اصل ہے، تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو کچھ مزاح خیز معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روح المعانی جو ایک تفسیر ہے، اس کے حاشیے کے اوپر روایت لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ حاشیے پر لکھی ہوئی ہے، روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی حدیث بیان کرو، حاشیے پر تو کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز کہاں تھی؟ یہ غالباً ترکوں کا طریقہ ہے، وہ بہت باادب لوگ ہیں، غالباً وہ وہیں سے نکلا ہے۔ جس وقت ترک عروج پر تھے، میلاد شریف پڑھنے کا طریقہ اور اس طرح کی زیادہ تر چیزیں ترکی سے آئی ہیں اور دنیا کے مختلف اطراف میں جہاں مسلمان ہیں پھیل گئیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک طریقہ ہے جو ہمارا بنایا ہوا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ادب کی خاطر کیا کیا جائے؟ ادب کی خاطر کیا گیا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادب کی خاطر کرتے ہیں تو ادب کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ مثلا سعودی عرب میں جب دو آدمی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ناک اور پیشانی چومتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک عام طریقہ ہے، یہاں اگر کوئی کرے تو تعجب کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ مانقہ کرتے ہیں، بعض لوگ مسافہ کرتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ چومتے ہیں، سنا ہے کہ بعض اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ افغانستان میں دیکھا کہ ہاتھ چومنے کا رواج ہے، نہ صرف درویشوں یا صوفیوں کے ساتھ بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ چومتے ہیں، بڑے بھائی کا ہاتھ چومتے ہیں، خاندان میں کوئی بڑا ہے تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ وہاں ہاتھ چومنا عام ہے، تعظیم ہے، رواج کی بات ہے، اپنے طریقے ہیں۔ بنگال میں اکڑوں بیٹھ کر پیروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سب کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ، خاندان کے بڑوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ نہ صرف گھروں میں بلکہ عام جگہوں میں بھی کرتے ہیں، ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو ادب کے لیے ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کرو تو زیادہ تر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے، تم سب کو مجبور کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایک صاحب اجمیر شریف میں ایسا ادب کرتے تھے کہ وہ پیخانہ پیشاب بھی اجمیر شریف میں نہیں کرتے تھے، باہر جا کے ضروریات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے پھر واپس آتے تھے، بالکل جنگل میں جاتے تھے، حالانکہ وہ ایک شہر ہے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اب اگر پورے شہر سے کہو کہ باہر جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اپنا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے، ہم کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے گروہ کے اندر اگر کوئی کرے تو اس کے اوپر بھی میں اعتراض نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگوں نے اعتراض نہیں کیا، ہم خود اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم اس میں بالکل غیر جانبدار ہیں کیونکہ شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میلاد کی ایک محفل میں سب لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، میں نے نہیں چومے، تو وہ بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کون صاحب ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو چومو، اس میں کیا حرج ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ہفتے مسئلہ میں یہ بات بھی
فرمائی ہے کہ اگر پوری محفل ایک کام کر رہی ہے تو تم بھی کرو، کیونکہ یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ مثلا سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا رہے تو یہ ایک قسم کی توہین آمیز بات ہے، کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نہیں اٹھتا تم اکیلے ہی اٹھتے ہو، یہ بھی ایسی بات ہے کہ نمایاں ہو جاتی ہے اور غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، سب کریں تو تم بھی کرو، اگر کوئی نہ کرے تو تم بھی نہ کرو۔ یہ بھی ایک بہت اچھا اصول ہے۔ میں بھی ایک دفعہ ایک ایسی محفل میں شریک تھا جس میں سب لوگ ایسے ہی کرتے تھے اور میں ایک اکیلا آدمی تھا جو نہیں کرتا تھا، تو میں نے بھی کیا، اس بنا پر کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا مقصود نہیں تھا۔ پھر وہ کوئی ایسا گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک تعظیم کے واسطے ہیں۔ ان چیزوں کی اتنی اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے، یہ سب اہمیت دینے ہی کا فساد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ پس انصاف کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانس اندر لیں یا حیو پڑھیں، باہر کریں تو یا قیوم، اور بھی ہیں اللہ اللہ بھی ہے، اندر سانس لیں تو اللہ کہیں، جب چھوڑیں گے تو اللہ کہیں گے۔ یہ ذکر قلبی ہے، دل میں کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سانس اللہ کے نام سے خالی نہ ہو، ضرب نہیں ہے، چلتے پھرتے یہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، خاص طور سے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ضیاء القلوب میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، مشاغل۔ بعض اذکار ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کبوتر کی آواز آ رہی ہے، زوردار سانس کے ساتھ، بلکہ سانس ہی کی آواز آتی ہے، دل کی آواز نہیں آتی۔ وہ ایک طریقہ ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ کون سا سلسلہ ہے۔ اکثر مزارات پر لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ اس قسم کا کرتے ہیں، ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی۔ ہمارے یہاں تو پس انصاف یہی ہے کہ ایک ذکر قلبی ہے، سانس قدرتی طور پر لے رہے ہیں تو اس وقت ایک ذکر کرتے ہیں۔ دائمی ذکر کا ایک طریقہ، ایک مقصد ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دائمی ذکر کرنا آسان ہے اگر سانس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جیسے سانس تسلسل کے ساتھ ہے، ذکر بھی اسی تسلسل کے ساتھ ہو۔